میں آپ کو لے کر آؤں گا, سمجھیں گے آپ اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر بھائی یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, میرا پر طاقوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. اب میں کوئی شعر تو پڑھ نہیں سکتا یار, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں. بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانے کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت. اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کم وقت, ہاں یہ تاریخ نہیں بتا رہی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے, اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا. تو یہ بت اتنے سارے, آخر جو یہ ہسٹری آف سائنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستو, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, اکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریکی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا, اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. I'm giving you the history references, بیان arguments, پوری توجہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, قبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامعہ ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائے کے ریگستانوں تک, عرفان حضرات اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا ہے, ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. ہمیں کافر کافر کہنے والوں, تمہیں کافر لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. میں آج ہی اس مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر اپنی قوم کے کافر ہونے کا اعلان تمہیں قرآن پر لکھ کر دے دوں گا. اگر ان 360 بتوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا بت برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں, ساری رات بیٹھا اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا, نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا, ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں, تو ہے نا, ہم سے کہا جا رہا ہے سنو, ہم پیش کر رہے ہیں, ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. We have got no need
on the walls, the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرامزادے قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں, کسی کو کافر کافر کہیں. دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں ابھی ثابت کرتا ہوں, ابھی ثابت کرتا ہوں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا, ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا, وہ تو شاعر آدمی ہے. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں, آپ سمجھ لیں نا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, اس کے بعد وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں, غور کرتے جائیں نا, بس غور کریں. ہاں یہ توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں دیکھیں نا, غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حضرت میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے, ایمان لائے, پھر کافر ہوئے, پھر ایمان لائے, پھر کافر ہوئے. 3 times, 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا, اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں, END, اینڈ نہیں, جو اینڈ ہوا ہے نا, انجام جو ہوا ہے, اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت محمد والا محمد بلندر صلوات. فیصلہ باد سے آئے بھائی میرے بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں. وہ پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. راولپنڈی سے, چکوال سے, ٹیکسلا سے, لاہور سے, ملتان سے, کراچی سے, سندھ سے, تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں. اللہ کے کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے. محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان سے؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, نکلتے ہی نہیں, بیچارے پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی, ڈیرے سے نکلتے ہی. سلام سے آپ محمد علیہ محمد ہو جائے نا, نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ توجہ فرمائیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ یہی ہے پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے, ایک کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے, مومن ہوئے, مسلمان ہوئے, پھر کافر ہوئے, پھر مومن ہوئے, پھر کافر ہوئے, پھر مسلمان ہوئے, ثم ازدادوا کفرا. اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا, دادو ان کے کفر میں اضافہ ہی
अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। पूछना चाहता हूं साहिब तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर सगीर तक, साहिब तफसीर सगीर से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर डिप्टी नजीर अहमद तक, डिप्टी नजीर अहमद से लेकर सर सैयद अहमद खान के तफसीरी नोट तक, सर सैयद अहमद खान से लेकर कारी मोहम्मद तैयब नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद तक, नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान तक, मुझे बताओ इस आयत की तफसीर बताओ। बड़ी गलत फहमी है तुम्हें कुरान फहमी की। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी गलत फहमी है तुम्हें कुरान फहमी की। मुझे इस आयत की तफसीर बताओ, क्या है ये आयत कि लोग काफिर थे फिर मुसलमान हुए फिर काफिर हो गए, क्यों हुए काफिर दोबारा? चलो काफिर थे वो तो पैदाइशी मजबूरी थे। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तैयार है सुनने के लिए? आमादा है बिल्कुल पूरी तवानाइयों के साथ। तारीखी फैसला मौला आपको सलामत रखे। चलो काफिर थे वो तो पैदाइशी मजबूरी थी, वो तो पैदाइशी मजबूरी थी कि काफिर थे, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए फिर क्यों काफिर हुए? क्या प्रॉब्लम हो गया था? ये फ्लोर क्रॉसिंग क्यों की? ये हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हुई? ये पार्टी क्यों बदली? ये परचम क्यों बदला? ये रास्ता क्यों बदला? अच्छे खासे मुसलमान हो गए थे, मुसीबत क्या आई थी दोबारा काफिर होने की? जब तक एक एक जहन मुतवज्जे नहीं होगा मैं इस पे आगे नहीं बढ़ूंगा। दोस्तों बड़े इत्मीनान से मुझे गुफ्तगू करना है। मौला आपको सलामत रखे। लोग काफिर थे ठीक है मान लिया, लेकिन मुसलमान हुए ये भी मान लिया। कैसे भी हुए जैसे भी हुए ठीक है ना, फिर काफिर क्यों हो गए? साइलेंस। लोग काफिर थे मुसलमान हुए, सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। काफिर लोग जो मुसलमान हुए और उन्होंने फिर सुलह हुदैबिया में मोहम्मद मुस्तफा की सुलह पे शक करते हुए ये जुमला कहा, या रसूल अल्लाह जितना शक मुझे आज आपकी नबूवत में हुआ इतना पहले कभी नहीं था, तो पहले भी आज कुछ ज्यादा हो गया। सुम्मा कफरू जो है पहला बदला तवज्जो देखते जाए दोस्तों। ठहरो अभी नारा नहीं, अभी नहीं, हाँ एक नारा आने दो पूरी ताकत से। अब ये नतीजा सुनो। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नौजवान दोस्तों को अज़ान मोहतरम आपकी नजर कर रहा हूं, आपके जज्बों की नजर, आपकी तवानाइयों की नजर, अपने कलेजे की पूरी ताकत से। काफिर थे मुसलमान हो गए, सुलह हुदैबिया में रसूल रिसालत में शक किया, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, सुम्मा आमनू। अब रहमतुल आलमीन थे ना, अरे गौर फरमाए, शान रिसालत देखे, फिर माफी मांग ली, सदका दे दिया, बकरे खराब कर दिए, भेड़े दे दी, 100 ऊंट दे दिए, तारीफ पढ़ा हूं, 100 ऊंट दे दिए, कफारा दे दिया, कफारा दे दिया। या रसूल अल्लाह अब कभी शक नहीं करूंगा, सुम्मा आमनू, माफ कर दिया, चलो जाओ, सुम्मा आमनू, फिर मोमिन हो गए, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, दूसरी बारी देखे ना, दूसरी मरतबा फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हुए। तलाश करो तारीख से हवाला नहीं दूंगा, कुरान से हवाला दूंगा। लेकिन अगर मोची दरवाजे के तरफ दीवार में लको तक फैले हुए मोमिनीन इस आयत पर तवज्जो कर ले तो जाने मोहतरम मेरी और आपकी इस शफाअत का जरिया होगा और बारगाह मोहम्मद मुस्तफा में, अहमद मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा नजराने अकीदत होगा। तमाम मुमिनीन और मोमिनात की तरफ से मौला आप सबको सलामत रखे। ताहत नजर इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दूसरी मरतबा क्या कयामत आई, अच्छे खासे काफिर थे फिर मुसलमान हो गए। मैंने जानबूझ के कहा है जी। फिर उसके बाद मुसलमान हो गए, फिर नबूवत में शक किया, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। अब क्यों काफिर हो गए? तो कुरान ने कहा, मुहद्दिस देहलवी की रिवायत से आयत को मिलाऊंगा। मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुवा मुसलमानों के मुजद्दिद दीन हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब अली की जुल्फिकार के सदक़े में हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई और गए हुए लोग खैरियत से वापस आ गए और सारी सिपाही सहाबा रसूल अल्लाह के खेमे के गिर्द बड़े इत्मीनान से तलवारें म्यानों में डालकर
اصل سپاہ صحابہ تو وہی تھی نا بھائی, یہ تو انجمن ہے, یہ سپاہ کہاں ہے؟ اب غور فرمائیے, جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے, محدث دہلوی کے جملے یہی سے آیت لا رہا ہوں ہزار محترم اس آیت کی تفسیر میں, اس لیے کہ آیت آیت کی تفسیر کرے گی, آیت آیت کے معنی بتائے گی, آیت آیت کا مفہوم بتائے گی. جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے, جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے, جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آخر بعد ایمان, مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, ادھر جبریل سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے علی کے قول کی تعمیر میں, قل اطیعوا اللہ ورسول وان تولوا وان اللہ لا یحب الکافرین, حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں اور میرے